ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد آج کے دن کی مناسبت سے آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے مقام الاجیر فی الاسلام، the status of labor in Islam and divine love for labor. شاید آپ کے علم میں ہو کہ گزشتہ سال ہم نے خطاب کیا تھا The Rights of Labor in Islam کے عنوان سے، اور آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب میں یہ بتانا ہے کہ اسلام میں ایک اجیر کا، مزدور کا، کام کرنے والے کا، لیبر کا اور ورکر کا سٹیٹس اور مقام کیا ہے۔ عموماً عام لوگوں کا کانسیپٹ اور تصور یہ ہے کہ محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے، اپنے ہاتھ سے کمانے کھانے والے اور شب و روز جد و جہد کرنے والے، کوشش کرنے والے کم درجے کے انسان ہیں، لو لیول کے ہیں۔ لیکن یہ ایک مغالطہ ہے اور مسکنسیپشن ہے۔ صحیح یہ ہے اور حق یہ ہے کہ مزدور کا، لیبر کا، اپنے ہاتھ سے محنت اور مشقت کرنے والے کا اور شب و روز جد و جہد کرنے والے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہت اونچا مقام ہے، اور ایسے لوگ ہائی اسٹیٹس کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے مقام کو، ان کے مرتبے کو بہت اونچا کیا اور بہت بلند کیا۔ جو لوگ اپنے ہاتھ سے کام کاج کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں اور شب و روز کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد ہوا، قل اے محبوب لوگوں کو بتا دو، لوگوں سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، کہ لوگوں اگر تم
اللہ کو اپنا محبوب اور دوست بنانا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری بات مانو، میرے احکام کو مانو اور میرے پیغامات کو مانو اور میری تعلیمات کو مانو. یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست اور پیارا بنا لے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ مہربان ہے. اس آیت کا شان نزول، ریزن فار دا ریولیشن، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ قریش مکہ نے خانہ کعبہ میں باطل خداؤں کو سجا سجا کر اور انہیں بنا بنا کر رکھا، اور ہر وقت ان کے سامنے سجدریز ہوتے، سجدے میں ہوتے. حضور علیہ السلام نے جب قریش کو، اہل مکہ کو اس حال میں دیکھا تو فرمایا، اے قریش کے لوگوں، تم اپنے آبا و اجداد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مذہب سے اور ان کے دین سے ہٹ گئے ہو. ان کا دین، ان کا مذہب یہ ہے کہ سجدہ فقط اللہ کے سامنے، سجدے کی اجازت اور عبادت کی اجازت فقط اللہ کے لیے ہے. تو اہل مکہ نے اور قریش مکہ نے جب یہ گفتگو سنی تو جواب دیا کہ ہم ان باطل اور جھوٹے خداؤں کے سامنے فقط اس لیے سجدہ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، اور ہم اللہ کی محبت میں ان کے سامنے سجدریز ہوتے ہیں. تو اس پر اللہ پاک نے یہ آیت اتاری اور فرمایا کہ اللہ کی محبت اور اللہ سے پیار یہ جھوٹے اور معبود بے باطلاں کی عبادت میں اور ان کے سامنے سجدریز ہونے میں نہیں ہے. اللہ کی محبت اور اللہ سے الفت اور پیار اور چاہت یہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی اتباع میں، حضور کی اطاعت میں، حضور کی پیروی کرنے میں اور حضور کو فالو کرنے میں ہے. تو دو باتیں بیان ہوگی، ایک ہے حب اللہ، اللہ سے محبت، اور ایک ہے اتباع مصطفیٰ، حضور علیہ السلام کی پیروی، حضور کے میسج کو، حضور کے پیغام کو ماننا اور حضور علیہ السلام کی سنت کو فالو کرنا. اور یہ دو باتیں لازمی ملزوم ہے کہ جہاں اللہ کی محبت ہے وہاں حضور کا اتباع ہے، حضور کی اطاعت ہے، اور جہاں حضور کی اطاعت اور اتباع ہے وہاں اللہ کی محبت ہے. نہ اللہ کی محبت حضور کی اطاعت اور اتباع سے الگ ہے،
اور نہ حضور کی اتباع اور حضور کی اطاعت اور حضور کے حکام کو ماننا، ایکسپٹ کرنا اور حضور کے سنتوں کو فالو کرنا یہ اللہ کی محبت سے الگ ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے جسم اور روح، جیسے جسم اور روح، جیسے جسم اور روح یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، تو اسی طرح حضور کی اتباع اور اللہ سے محبت یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ کی محبت کی دلیل اور اللہ کی محبت کی علامت اور سائن حضور علیہ السلام کی اتباع اور حضور کی اطاعت ہے۔ ایک شخص اگر یہ دعویٰ کرے، اس کا یہ دعویٰ ہو، یہ کلیم ہو کہ وہ محب اللہ ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، لیکن اس کا عمل، اس کا ایکشن حضور کے سنت کے اگینسٹ ہو اور سنت کے خلاف ہو، تو وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے، وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ دعویٰ سچا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ حضور کی اتباع کرے، حضور کی اطاعت کرے۔ حضور علیہ السلام کائنات کے لیے، جن و انس کے لیے، عرش اور فرش والوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ اور بیسٹ ایگزامپل ہے۔ حضور علیہ السلام کی اطاعت اور حضور علیہ السلام کی اتباع، حضور کے احکام کو ماننا اور حضور کی تعلیمات کو فالو کرنا، یہ اللہ جل مجدہ سے کامل محبت کی اور اللہ سے کامل مودت کی اعلیٰ ترین نشانی ہے اور اعلیٰ ترین علامت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے زندگی میں جہاں اور مختلف کام کیے، جہاں مختلف باتوں میں حضور علیہ السلام کو فالو کیا جاتا ہے، حضور کی پیروی ہوتی ہے، تو وہاں ایک کام یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے بھی کام کیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا جو بھی نبی ہوا، ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں۔ تو اب جب حضور علیہ السلام نے خود بکریاں چرائیں اور خود کام کیا، محنت کی اور مشقت کی، جد و جہد کی، تو اس میں امت کے لیے سبق ہے، امت کے لیے لیسن ہے کہ کام کرنا اور کام میں محنت کرنا یہ حضور کی اتباع اور حضور کی سنت ہے، حضور کی اطاعت ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے نبوت کے اعلان سے پہلے جب آپ کے شباب کا آغاز تھا، آپ نے تجارت بھی کی اور تجارت کے لیے شام، سیریا کا سفر بھی کیا۔ اب مزدور اور ایک لیبر کا مقام اللہ پاک نے کتنا بلند کیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ہاتھوں سے کام بھی کر رہے ہیں اور وہ تجارت و کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے سنا اور بارہا پڑھا بھی
کہ حضور علیہ السلام گھر میں بھی کام کیا کرتے تھے. اپنے مبارک جوتوں کو سینا، اپنے لباس کو سینا اور گھر والوں کا ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانا. مسجد نبوی کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت بھی حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے ساتھ کام کیا. مسجد نبوی کے پتھر خود اٹھا اٹھا کے لاتے تھے. تو یہ جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں، پتھر اٹھانے والے ہیں، روڑوں پہ کام کرنے والے ہیں، گھر بنانے والے ہیں، یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ انہیں وہ کام نصیب ہوا جو حضور علیہ السلام نے خود کیا ہے. اگر یہ محنت مزدوری حضور علیہ السلام کی اتباع اور حضور کی اطاعت کی نیت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ان کو ثواب دے گا، کام بھی ہوگا اور ثواب بھی ملے گا. اس طرح غزوہ خندق کا موقع ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خندق کھودے، ورنہ صحابہ موجود تھے، آپ کو حاجت نہ تھی، لیکن چونکہ امت کو ایک نمونہ دینا تھا، امت کو سنت دینی تھی، تاکہ قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے اپنے ہاتھ سے کام کاج کرنا سنت ہو جائے. اب ایک طرف اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم حضور کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور حضور کی اتباع اور حضور کی اطاعت کی ایک شکل اور صورت محنت مزدوری بھی ہے، اپنے ہاتھ سے کام کاج بھی ہے. سو وہ لوگ جو اچھی نیت سے، خلوص سے کام کاج کرتے ہیں اور حضور کی سنت کی نیت سے، حضور کی اتباع کی نیت سے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنا پیارا اور اپنا محبوب بناتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدیہ. کہ لوگوں، سب سے اچھا کھانا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا اور کھاتا ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کماتے اور کھاتے. اللہ کے ہر نبی نے اور رسول نے محنت کی، ہر نبی اور رسول نے اپنے ہاتھوں سے کام کیے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، بڑی معروف حدیث ہے، القاسب حبیب اللہ، کسب کرنے والا، اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا، اپنے ہاتھ سے کمانے والا حبیب اللہ، اللہ کا پیارا اور اللہ کا دوست ہے. قرآن نے ایک لیبر کو، ایک مزدور کو جو سٹیٹس دیا ہے وہ محبوب اللہ کا ہے، اللہ کے پیارے کا ہے. اور حضور نے ایک لیبر کو، ایک مزدور کو جو سٹیٹس دیا ہے وہ ہے حبیب اللہ کا. کہ لوگوں، اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے کو، محنت مزدوری کرنے والے کو، محنت مشقت کرنے والے کو لو لیول کا اور کم تر درجے کا نہ سمجھو. یہ تو حبیب اللہ، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا دوست ہے. تو کام کرنے والے کو عام لوگوں سے اٹھا کر اتنا بلند کیا کہ اسے حبیب اللہ، اللہ کا دوست بنا دیا. اور میں یہاں ایک خاص بات آپ کو بتا دوں، آپ سب کے علم میں ہے کہ حضور کا ٹائٹل ہے حبیب اللہ. بولیے کیا؟ حبیب اللہ. حضور کا نام ہے، حضور کا لقب ہے، حضور کا ٹائٹل ہے.
تو یوں کہو کہ حضور نے اپنا لقب اور اپنا ٹائٹل مزدور اپنے ہاتھ سے محنت کرنے والے کو دے دیا. اور کوئی شخص اپنا نام کسی اور کو اس وقت دیتا ہے کہ جب اس سے بہت زیادہ پیار ہو، محبت ہو. جیسے آپ کا مرشد ہو، آپ کا بیٹا ہو جائے، آپ نے کہا حضرت اس کا نام دے دے، اور آپ کا مرشد کہے کہ میں اپنا نام دیتا ہوں آپ کے بیٹے کو، میں اپنا نام دیتا ہوں، جو میرا نام ہے اس نام پہ اس کا نام رکھ لو. تو یہ کتنا بلند مقام ہے. اب کتنا بلند مقام ہے مزدور کا، لیبر کا، اپنے ہاتھ سے کام کاج کرنے والے کا، محنت مزدوری کرنے والے کا، محنت مشقت کرنے والے کا، کہ حضور نے اپنا نام حبیب اللہ اس کو دیا اور کہا لوگوں محنت کرنے والے کو، اپنے ہاتھ سے کام کاج کرنے والے کو، رزق حلال کمانے والے کو ہلکا نہ سمجھو، اسے کم تر نہ جانو، وہ تو حبیب اللہ ہے، اللہ کا دوست اور اللہ کا پیارا ہے. سو اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے پیارے ہو جاؤ، اللہ کے حبیب ہو جاؤ، اللہ کے محب اور محبوب ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ، تو لوگوں اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرو. اور یہ خاص جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کام کرنے والوں کے حق میں، اللہ پاک نے اور حضور علیہ السلام نے اس کی نفی کی ہے. اور اللہ پاک نے اور حضور علیہ السلام نے اتنا بلند مقام دیا ہے اور اتنا ہائی اسٹیٹس دیا ہے ایک لیبر کو، ایک ورکر کو، ایک مزدور کو، ایک کام کرنے والے کو، کہ اگر وہ اسٹیٹس اور وہ مقام بادشاہوں کو معلوم ہو جاتا تو بادشاہ بھی مزدور بن جاتے. وہ بھی چاہتے کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح محنت مزدوری کرے. انبیاء کو معلوم ہوا، اس لیے ہر نبی نے اپنے ہاتھ سے کام کیا، اس لیے انہیں معلوم ہے کہ ایک مزدور کا اپنے ہاتھ سے کام کاج کرنے والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اور علامہ یوسف نبہانی جو عرب کے بہت بڑے عالم ہوئے، انہوں نے کتاب لکھی جامع کرامات اولیاء، اور اس میں لکھا حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا و رضی اللہ تعالی عنہا مرقدہا کے حوالے سے لکھا. انہوں نے فرمایا کہ رابعہ یہ اپنے باپ کی چوتھی بیٹی تھی. رابعہ کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے چوتھے نمبر پہ آنے والا. چونکہ پہلے سے 3 بیٹیاں تھیں اور ان کا نمبر چوتھا تھا، اس لیے ان کا نام رابعہ ہوا. ان کے والد مزدور تھے، اپنے ہاتھ سے کام کاج کرنے والے تھے، محنت مزدوری کرنے والے تھے، غریب تھے. جو رات حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت اور پیدائش کی رات تھی، تو اس رات ان کے پاس اتنا تیل نہ تھا، روغن نہ تھا کہ جس سے چراغ جلایا جاتا، اور اتنا کپڑا اور اتنا لباس بھی نہ تھا جس سے حضرت رابعہ کے جسم کو ڈھانپا جاتا، جسم کو چھپایا جاتا. تو گھر والوں نے بہت زیادہ انسسٹ کیا اور اصرار کیا کہ آپ پڑوس میں جا کر ان سے تھوڑا سا تیل لے آئیں تاکہ اس سے ہم چراغ روشن کریں. بیٹی بچے کے ولادت کا وقت ہے، پیدائش کا وقت ہے، گھر میں ہر طرف اندھیرا ہے، اور آپ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، آپ کے والد نے اللہ سے یہ پرومس کیا کہ مولا میرا ہاتھ جب بھی پھیلے گا تو وہ تیرے سامنے پھیلے گا، نہ میں مخلوق سے مانگوں گا اور نہ میرا ہاتھ مخلوق کے سامنے پھیلے گا. لیکن گھر والوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ پورا گھر تاریک ہے، پورے گھر میں اندھیرا ہے اور پیدائش کا وقت قریب ہے، تم جاؤ اور پڑوس سے
تیل مانگ کے لاؤ. جب بہت زیادہ اصرار کیا تو وہ چلے تو گئے لیکن دروازے کے پاس کھڑے رہے, چپ چاپ کھڑے رہے. نہ دروازے کو نوک کیا نہ آواز دی. تھوڑی دیر بعد پھر پلٹ کر آئے, گھر والوں کو بتایا کہ دروازہ بند تھا. اب انسان کو کتنی تکلیف ہوگی اور ہوتی ہے کہ گھر میں ولادت ہو, بچہ پیدا ہو اور چراغ تک کا تیل نہ ہو, ایک بچے تک کا کپڑا نہ ہو جس میں اس کے بدن کو ڈھانپا جائے, چھپایا جائے. بہرحال تکلیف میں سو گئے, تکلیف میں سو گئے. خواب میں تاجدار کائنات آئے. اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والوں کا مقام یہ ہے کہ کبھی وہ اپنا نام دیتے ہیں اور کبھی خواب میں اپنا چہرہ دکھاتے ہیں, کبھی اپنا ٹائٹل دیتے ہیں اور کبھی رخ انور سے پردہ اٹھا کر اپنا چہرہ دکھاتے ہیں. خواب میں حضور السلام نے فرمایا رابعہ بصریہ کے والد سے کہ تمہارے اسی شہر بصرہ میں ایک شخص ہے عیسیٰ ازدان, اور وہ روزانہ مجھ پر 100 بار درود پڑھتا ہے, جمعے کو 400 بار پڑھتا ہے, لیکن اس جمعے کو وہ درود و سلام پڑھنا بھول گیا ہے. تو جا اور اس کو بتا کہ مجھے تاجدار کائنات نے بھیجا ہے, حضور نے بھیجا ہے کہ وہ آپ کو 400 دینار دے, اور اگر وہ نشانی پوچھے تو اس کو بتا دینا کہ تو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے, جمعے کو 400 مرتبہ پڑھتا ہے. تو جب خواب سے بیدار ہوئے, خواب سے جاگے تو خوب پوٹ پوٹ کر روئے کہ کہاں ایک مزدور, کہاں اپنے ہاتھ سے کام کاج کرنے والا, کہاں اپنے ہاتھ سے محنت کرنے والا, کہاں یہ تقدیر کے تاجدار کائنات خواب میں آئے. وہ ایک طرف اپنی تقدیر کو دیکھتے اور ایک طرف اپنے حال کو دیکھتے. ایک خط لکھا اس حاکم عیسیٰ ازدان کے نام سے, اور یہ پورا خواب لکھا کہ تو روزانہ حضور پہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے, اب 400 مرتبہ جمعے کو پڑھتا ہے, تو فلاں جمعے کو بھول گیا ہے درود پڑھنا, اور حضور نے فرمایا کہ وہ تمہیں 400 دینار دے. جب یہ خط اس کے پاس پہنچا تو وہ حاکم اور وہ امیر صاحب دولت شخص بہت خوش ہوا. اس نے حکم دیا کہ میرے محبوب نے مجھے یاد کیا ہے, میرے آقا نے مجھے یاد کیا ہے. اس خوشی میں اس نے 10,000 دینار غریبوں میں تقسیم کیے, 10,000 دینار فقراء میں تقسیم کیے, اور فرمایا کہ اس شخص کو جس نے یہ خواب دیکھا 400 دینار حضور کے حکم سے دے دو اور 400 دینار میری طرف سے دے دو. اور پیغام بھیجا کہ چونکہ تیرا بہت اونچا مقام ہے کہ تو نے تاجدار کائنات کو خواب میں دیکھا, تو یہ نامناسب ہے کہ تو میرے پاس آیا کرے. ہاں جب ضرورت ہو بتا دینا, میں خود آ کر جو بھی ضرورت ہے اسے پورا کر دیا کروں گا. وہ 400 دینار جو حضور کے حکم پہ تھے, اور وہ 400 دینار اس عیسیٰ ازدان کے عطیہ اور اس کا تحفہ تھا, وہ لے کر حضرت رابعہ بصریہ کے والد کے پاس اس کے پیغام لانے والے لوگ, اس کے کام کاج کرنے والے لوگ لے کے حاضر ہوئے, اور حضرت نے پھر اس سے جو بھی ضروریات تھی وہ پوری کی. تو لوگوں, کام کاج میں نماز کی پابندی کیا کرو. جتنے بھی محنت مزدوری کرنے والے میرے مزدور بھائی ہیں, بزرگ ہیں, نماز کی پابندی, استغفار پابندی سے پڑھا کرو, درود و سلام پابندی سے پڑھا کرو, اور کام سنسیئرٹی سے اور اخلاص سے کیا کرو. تو انشاءاللہ
جو ٹائٹل اللہ پاک نے اور حضور علیہ السلام نے مزدور کو دیا ہے، ممکن ہے کہ وہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اور بھی خاص بات آپ کو بتاؤں کہ میں نے ذخیرہ احادیث میں حبیب اللہ کا ٹائٹل سوا مزدور کے لیے نہیں پڑھا۔ دو حدیثیں ہیں، یا تو احادیث میں حبیب اللہ کا ٹائٹل حضور کا ہے، یا پھر احادیث میں حبیب اللہ کا ٹائٹل و لقب مزدور اور اپنے ہاتھ سے محنت اور مشقت کرنے والے کا ہے۔ اور میرے خیال میں اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے۔ اگر اس سے بڑا کوئی انعام ہوتا تو حضور علیہ السلام اور اللہ پاک حضور کی امت کو وہ انعام بھی دے دیتا۔ اس لیے آپ صحابہ کو دیکھیں، مدینہ منورہ کی طرف جن صحابہ نے ہجرت کی، مہاجرین صحابہ، وہ بزنس کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، اور جو مدینہ منورہ کے انصار صحابہ تھے وہ کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے، یعنی یہ بھی مزدور تھے، اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے تھے، اور وہ جو انصار صحابہ ہیں وہ بھی مزدور اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے تھے۔ پھر تابعین میں دیکھیں، پھر تبع تابعین میں دیکھیں، پھر ائمہ صالحین میں دیکھیں، سب نے اپنے ہاتھ سے کمایا اور کھایا، محنت کی، مشقت کی، مزدوری کی، اور فقط اس لیے کی کہ حضور نے جو ٹائٹل بیان کیا حبیب اللہ کو، شاید حبیب اللہ کا ٹائٹل ہمیں بھی مل جائے اور ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام کاج کرنے والوں مزدوروں کے ساتھ اچھے سلوک کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے طفیل، حضور کی اتباع اور حضور کی اطاعت میں ہمیں اپنے کام کاج خود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔